اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 94 نیوز۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے آج کا ہمارا ٹاپک رفعت و شان حضرت سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے اچھا وعدہ فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنے والے آپ کے اہل بیت اطہار اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور 3 صاحبزادے حضرت پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں۔ حدیث طیبہ کے اندر حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا، اور یہ حدیث طیبہ روایت ہے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ آپ کا نام مبارک مسور بن مخرمہ ہے، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن قرشی ہے، اور آپ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے ہیں۔ آپ مکہ شریف کے اندر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ کے والد محترم آپ کو 8 سال کی عمر میں ذی الحج شریف کے مہینہ میں مدینہ شریف کے اندر لے کر گئے، یعنی مکہ شریف کے اندر ہجرت کے بعد 2 سال تقریباً آپ پیدا ہوئے، اور 8واں سال چل رہا تھا جب آپ کے والد محترم آپ کو مدینہ طیبہ کے اندر لے کر گئے، اور حضرت پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس دار فانی سے رخصت فرمائی، ظاہراً پردہ فرمایا، اس وقت آپ کی عمر 8 سال ہے۔ آپ نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث طیبہ کو، آپ کے فرامین کو، ارشادات کو، فرمودات کو سنا، اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کو یاد کیا، دین کے احکامات۔ اس عمر کے اندر بھی آپ نے اپنے سینہ پاک کے اندر اور
دماغ کے اندر محفوظ فرمائے۔ وکان فقیہن، اور آپ بہت بڑے فقیہ تھے۔ فقیہ وہ بندہ ہوتا ہے جسے قرآن و حدیث کی سمجھ ہوتی ہے۔ فقہ کا معنی سمجھ، قرآن و حدیث کی سمجھ کو فقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ قرآن و حدیث کو پڑھ کے، اس کو سن کے، یاد کر کے، اس کو سمجھ کے، اس کے اوپر عمل کرنے والے بہت بڑے فقیہ، من اہل الفضل، بڑے فضیلت والے جو اشخاص ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور بڑے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں تقوی والے ان میں سے بھی ایک ہیں۔ اور آپ مدینہ طیبہ کے اندر ہی رہے، حتیٰ کہ حضرت جناب سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو آپ مکہ شریف کے اندر دوبارہ منتقل ہوئے، وہاں پہ پلٹ آئے، اور آپ حضرت جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی وفات تک مکہ شریف کے اندر ہی رہے، اور یزید کی بیعت کرنے سے آپ نے انکار کر دیا۔ وَكَرِهَ بَيْعَةَ یزید، یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جس طرح کئی صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے اس ناپاک کی بیعت کرنے سے انکار کیا، آپ نے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ اس کے بعد بھی مکہ شریف کے اندر رہائشی ہونے کی حیثیت سے، ایک مقیم ہونے کی حیثیت سے وہاں پہ رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ یزید نے اپنا لشکر بھیجا مکہ شریف کی جانب، اور مکہ شریف کا محاصرہ کیا، اور وہاں پہ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن زبیر، حضرت جناب سیدنا زبیر بن عوام کے صاحبزادے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے وہ بھی موجود تھے۔ حتیٰ کہ ایک منجنیق، جس طرح آج کل بڑی بڑی توپیں ہیں ان کے ساتھ گولے وغیرہ بارود کو پھینکا جاتا ہے، اس وقت منجنیق ہوا کرتی تھی، ان کے اندر پتھر رکھ کے مارے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک پتھر حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لگا، تو آپ اس سے شہید ہو گئے۔ آپ سے بہت ساری احادیث طیبہ، بہت سارے آگے تابعین نے، فقہا نے، فضلاء نے ان کو بیان فرمایا۔ وہ حضرت جناب سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث طیبہ کو بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قول فرمایا، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا حصہ ہے۔ لفظ بدعہ، اس کا صحیح تلفظ، بدعہ کا معنی جگر، گوشت کا ٹکڑا، جگر کا پارا، جگر کا حصہ، اس کا صحیح تلفظ حضرت جناب سیدنا ملا علی قاری مکی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، صحیح تلفظ بفتح موحدہ، کہ با کے فتح یعنی زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا بدعہ، اور اس کا معنی ہے قطعۃ لحم، گوشت کا ٹکڑا، گوشت کا حصہ۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا اور حصہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بہت زیادہ شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ تو یہاں پہ فرماتے ہیں معنی یہ بنا، والمعنی انہا جزء منی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے جسم کا ایک جز ہے، ٹکڑا ہے۔ کما ان القطعۃ جزء من اللحم، اور فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا یا حصہ
اس طرح ہے جس طرح گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اس طرح فاطمہ میرے جسم کا، میرے جگر کا ایک حصہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَنِعْمَ مَا قَالَ الْإِمَامُ الْمَالِكُ، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتنی نفیس پیرائے کے اندر بات فرمائی، کتنے بہترین انداز کے اندر آپ نے ایکسپلینیشن بات کی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا أَفْضَلَ أَحَدًا عَلَى بَدْعَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے، آپ کے جگر سے بڑھ کے کوئی بھی چیز افضل نہیں ہے۔ ہر کسی نے حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہراء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا سے محبت کا اظہار کیا اپنے اپنے انداز کے اندر۔ حضرت امام مالک آپ بھی اپنے انداز کے اندر بڑے نفیس پیرائے کے اندر ایک جملہ آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ کائنات کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے جسم نازنین، جسم اقدس شریف سے بڑھ کے کوئی بھی چیز افضل نہیں ہے۔ اپنا اپنا انداز ہے، کہیں پہ حضرت جناب سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی افضلیت کا ذکر ہے، کہیں پہ جناب سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عظمت کا تذکرہ ہے، اور کہیں پہ دیگر ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان و عظمت کی باتیں ہیں۔ اب اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فمن اغضبها اغضبنی، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ میسج دے رہے ہیں پوری ورلڈ کو کہ کوئی بھی فاطمہ کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرے، جس نے ایسا کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یعنی فرمایا فَكَأَنَّهُ أَغْضَبَنِي، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا کہ اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب اسی پہ حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی فرمان علی شان موجود ہے، اسی حوالے سے دیگر مسلمانوں کی شان و عظمت کے حوالے سے، تکلیف کے حوالے سے، ناراضگی کے حوالے سے حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں من آذا مسلمن، جو کوئی کسی مسلمان کو تکلیف دے فقد آذانی، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی شان و عظمت کو بیان فرمایا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو کوئی بندہ کسی مسلمان کو بے جا، بے مقصد، بے قصور ظلماً تکلیف دے، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کہ اسلام کا یہ مشن ہے، اسلام دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف ہے، اسلام امن و سلامتی کا پیغام اور درس دیتا ہے پوری دنیا کو۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، ومن آذانی، اور جو مجھے ایذا دے، جو مجھے تکلیف دے، فقد آذ اللہ، وہ اللہ رب العزت کو ایذا دیتا ہے، وہ رب تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ اسی طرح اسی عنوان کے اوپر ایک حدیث طیبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسے روایت فرمایا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے تاریخ بخاری التاریخ الکبیر کے اندر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے اس حدیث طیبہ کو بیان فرمایا، اور حضرت علامہ ابن حبان نے صحیح ابن حبان کے اندر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی حدیث طیبہ کو روایت فرمایا۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا من احب الانصار، جو انصار سے محبت کرے،
فقد احبہ اللہ، تو اللہ رب العزت اس سے محبت فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا اظہار کرے، انصار کے ساتھ محبت کرے، تو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اپنی شان کریمی کے مطابق اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا انصار اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ وقتاً فوقتاً انصار کی، مہاجرین کی شان و عظمت کو اللہ رب العزت کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَبْغَضَ الْأَنصَارَ أَبْغَضَهُ اللَّهُ، جس نے انصار کو غضبناک کیا، جس نے انصار کو ناراض کیا، جس نے انصار اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے نازیبا کلمات بولے، یا ان کے بارے میں کوئی حرکت ایسی کی، یا ان کے بارے میں کوئی کام ایسا کیا جو ان کی شان کے خلاف ہو، یا ان کی ذات پاک کی توہین کا سبب بنتا ہو، تو فرمایا اللہ رب العزت وحدہ لا شریک اس سے ناراض ہے۔ اس بندے نے اللہ رب العزت کی ناراضگی کو مول لیا۔ اور اسی طرح حضرت علامہ طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المعجم الاوسط کے اندر حضرت جناب سیدنا انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ سے مرفوعاً حدیث طیبہ کو روایت کیا۔ مرفوع حدیث طیبہ وہ ہوتی ہے جس کی سند اللہ رب العزت کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا ملے، اور نچلے طبقے کے راوی سے لے کے اعلیٰ طبقے کے راوی تک، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے جو صحابی یا دو صحابہ یا چند ایک صحابہ جو حدیث طیبہ کو روایت کر رہے ہوں، ان تک حدیث طیبہ اس طرح سے روایت ہو کہ پورے سلسلہ سند کے اندر کوئی بھی راوی منقطع نہ ہو، کوئی بھی راوی سند سے اس کا تذکرہ غائب نہ ہو بلکہ موجود ہو، اور پھر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سلسلہ سند جائے تو ایسی سند کو مرفوع حدیث طیبہ کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب قریش ایمان، قریش کی محبت یہ ایمان ہے، وبغضهم کفر، اور ان کا بغض یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا وحب العرب ایمان، عرب کی محبت یہ ایمان ہے، وبغضهم کفر، اور ان کا بغض رکھنا اور بغض کے اوپر ہی مر جانا، توبہ نہ کرنا، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے اور کافر بنا دیتا ہے۔ توبہ طائب جو ہو جائے اللہ رب العزت بخشنے والا، معاف فرمانے والا۔ پھر فرمایا فمن احب العرب، جو عرب سے محبت کرے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عرب سے محبت کرے، پہلے فرمایا عرب کی محبت ایمان کی علامت ہے، اب فرمایا جو ان سے محبت کرے فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، مجھ سے پیار کیا۔ ومن ابغض العرب، اور جو عرب سے بغض رکھے، فقد ابغضنی، اس نے مجھے غضبناک کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، فرمایا پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یریبنی، جو فاطمہ کو پریشان کرے، جس کی بات سے فاطمہ کو کلک پہنچے، رنج پہنچے، ما ارابہا، اس بندے نے مجھے پریشان کیا جس نے فاطمہ کو پریشان کیا، ویؤذینی ما اذاہا، اور اس بندے نے مجھے تکلیف دی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی۔ حضرت پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پوری طرح حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ حضرت علامہ طیبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح مشکات آپ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے یسوءنی ما یسوءہا، وہ بندہ جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں بری بات کہے، اس نے میرے بارے میں نازیبا کلمات بولے، وَيُزْعِجُنِي مَا أَزْعَجَهَا، اور جو انہیں تنگ کرے، جو انہیں پریشان کرے، اس نے مجھے پریشان کیا، اس نے مجھے غمناک کیا۔ حضرت جناب
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس عطا فرمایا تو امت کو پیغام دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اے لوگو جو اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں عطا فرما دیں اسے پکڑ لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ اب یہاں پہ آیت طیبہ کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد اس رزلٹ کے اوپر بندہ پہنچ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار، اصحاب کرام، اولاد پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی شان و عظمت کو بیان فرمایا اور ان کی محبتوں کا پیغام دیا کہ ان سے محبتیں کرو تاکہ مجھ سے محبت کا اظہار ہو، اور ان سے بغض نہ رکھو۔ تو اللہ کے پاک نبی نے جو دیا وہ یہ ہے کہ ان سے محبت رکھو، رب نے فرمایا اسے لے لو، اس کے اوپر عمل کر لو، اور جس سے حضور منع فرمائے ان نفوس قدسیہ کی نفرت کرنے سے، ان کا بغض رکھنے سے، رب تعالیٰ نے منع فرما دیا تو فرمایا باز آ جاؤ، منع ہو جاؤ، رک جاؤ، ان کی نفرتیں اپنے دلوں کے اندر نہ بٹھاؤ۔ حضرت جناب سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے حضرت جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث طیبہ کو بیان فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ فرمایا جناب پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا کان یوم القیامت، جب قیامت کا دن ہوگا، نادا منادم من بطنان العرش، اللہ رب العزت کے عرش کے قریب سے ایک ندا کرنے والا اللہ رب العزت کے حکم سے ندا کرے گا، یا اہل الجمع، اے جمع ہونے والو، اے میدان محشر کے اندر آنے والو، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنے سر نیچے کر لو، وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھیں بند کر لو، سروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، حتیٰ کہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پل صراط سے گزر کے جنت کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔ اے میدان محشر کے اندر آنے والو، ان کی حیا کا عالم یہ ہے، ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے، تم اپنے سروں کو نیچا کر لو، اپنی آنکھیں بند کر لو، کیونکہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا گزر جائیں۔ اب ان کے گزرنے کا عالم کیا ہے؟ فرمایا فتمر مع 70,000 جاریہ، آپ 70,000 لڑکیوں کے جھرمٹ میں، وہ لڑکیاں عام نہیں، فرمایا من الحور العین، جنت کی حوریں ہوں گی، جنت کی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ گزر جائیں گی۔ انداز کیا ہے گزرنے کا؟ فرمایا کمر البرق، بجلی کی طرح آپ وہاں سے گزر جائیں گی، اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی تیز رفتاری اور سپیڈ کے ساتھ حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ وہاں سے گزر جائیں گی۔ اب یہاں پہ اندازہ لگا لینا چاہیے، بجلی کی طرح گزریں، 70,000 حوریں آپ کو اپنے جھرمٹ کے اندر لیے ہوں تو کسی کی نگاہ وہاں پہ نہیں پڑ سکتی، لیکن رب ذوالجلال نے ان کے گزرنے کے لیے اہتمام شان یہ بیان فرما دیا، حکماً ارشاد فرما دیا، اے میدان محشر کے اندر آنے والو، اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ پل صراط سے گزر کے جنت کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ان کی شان و عظمت کا بیان اور اہتمام فرماتا ہے، پھر حکم ارشاد فرماتا ہے اور مخلوق کو ان کا ادب کرنے کا، ان کی حیا کرنے کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک
اسی ادب کے اوپر ہم سب کو تا قیام قیامت رکھے، اور اللہ رب العزت ان کے ادب کے طفیل ہمارے گھروں سے ہر قسم کی مشکلات کو ختم فرمائے۔ رب تعالی ہمارے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ فرمائے۔ اللہ رب العزت وائرس سے جو کچھ رہ بھی گیا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔